انڈس دنیا کے معزز دوستوں، کیا کوئی فرد زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ایسا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرون رالسٹن نے اس وقت کیا جب اس کی زندگی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، واقعی اپریل 2003 میں امریکی ریاست یوٹا کے کینن لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑیوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرون کا دایاں ہاتھ بھاری پتھروں میں پھنس گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک تنگ درے پر چڑھ رہا تھا اور ایک بھاری پتھر اس کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے۔ اس وقت اس کے پاس محض 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ اس کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر موبائل فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کولاراڈو کے رہائشی بولڈر کی زندگی کی بقا کے لیے کی جانے والی اس حیرت انگیز جدوجہد پر ایک مقبول فلم بھی بنی تھی۔ ڈائریکٹر ڈینی بوائل نے اس فلم 127 آورز کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ اگر تو آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو یقیناً ایرون کی کہانی سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، جس کا مرکزی کردار جیمز فرینکو نے ادا کیا تھا۔ اس حادثے کو تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، مگر یہ اب تک لوگوں کے اندر حوصلہ جگاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے 1 سال قبل ایرون رالسٹن نے انٹل کی ملازمت چھوڑ کر کولاراڈو کی تمام چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 2003 میں اس نے یوٹا کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ مگر ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینن سے اتر رہا تھا تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو اس کے خیال میں مضبوط تھا۔ وہ اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لاپرواہ ہو گیا تھا، اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو پتھر آ رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پتھر اس کے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور کچل دیا۔ 350 کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتھر نے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا اور ایرون شوق کی کیفیت میں چلا گیا۔ پہلے تو اسے یہ پرمزاح محسوس ہوا، تاہم پھر تکلیف نے حملہ کیا۔ اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پھنس گئی ہو تو اس وقت ہونے والے تکلیف کو 100 گنا بڑھا دے، جس کا تجربہ ایرون کو ہوا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے سے چیختے چلاتا اور گالیاں دیتا رہا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو اس کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ چونکہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو اسے علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا۔ اس نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ اس نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوری طور پر اس کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دے۔ اس نے خود سے پوچھا، ایرون، کیا تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو؟ وہ اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ اس کو اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا۔ اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر سکا اور مسلسل 2 دن تک اپنی جیبی چاقو سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر آخرکار ہار مان لی۔ اس نے اپنا چاقو ہاتھ پر رکھا اور اس وقت اسے انکشاف ہوا کہ اس کی دھار کند ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اب اسے بال بھی کٹ نہیں سکتے۔ اس نے سوچا کہ وہ چاقو کو آری کی بجائے بغدے کی طرح استعمال کر کے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالے، تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5ویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والا ہے اور یہی جگہ اس کی قبر ہوگی۔ اس وقت جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا، جبکہ بھوک اور 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں اس کے سامنے وہمیں ابھر رہے تھے۔ ایک دن ایرون کو خیال آیا کہ یہ ہاتھ اس کو مارنے والا ہے، اسے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اس نے جیب سے چاقو اٹھایا۔ اب وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔
گوشت کو ہار سے الگ کرنے میں 1 گھنٹہ لگا، جو بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ الگ کرنے کے بعد اس نے تخمینہ لگایا تھا کہ طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان خون سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو اس نے اپنے ارد گرد لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈچ سیاح موجود تھے، جس سے اس کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر اس نے کتاب بھی تحریر کی، جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اس پر فلم بھی بنی۔ ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں، بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام نہیں آتی، بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل کام ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں۔